سینئر پی ڈی پی لیڈر سید بشارت بخاری نے محبوبہ مفتی سے ملاقات کے بعد اپنا استعفی واپس لیا تھا۔ ادھر مانا یہ جا رہا ہے کہ بشارت بخاری سے مال ریلیف اور باز آبادکاری کا قلمدان چھیننے کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے۔ ویسٹ پاک کی ریفیوجیز کے باز آبادکاری اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے سے متعلق مرکز کو بھیجی گئی رپورٹ اس کی اصل جڑ سمجھی جا رہی ہے۔ پیش ہے جموں سے سمیر بھٹ کی یہ رپورٹ۔ سید بشارت بخاری کا اچانک مستعفی ہونا کافی حیران کن تھا، تاہم بعد میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا استعفی واپس لے لیا، اور اس وقت بشارت بخاری کا کہنا کچھ اس طرح تھا۔ سب کو خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسے ایشوز تھے پارٹی میں اور کچھ اور معاملات تھے، جیسے میں نے محبوبہ جی سے جو میں نے استعفیٰ دیا اس میں جو کمیونیکیشن تھی میں نے وہ ایشوز ریز کر دیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جنوری میں ان کو ایک خط لکھا، اس میں بھی میں نے بہت سارے سنجیدہ ایشوز ریز کیے تھے۔ تو یہ ایک تسلسل تھا معاملات کا، ایونٹس کا، تو کلمنیشن اس طرح سے ہو گیا۔ سینئر پی ڈی پی لیڈر سید بشارت بخاری سے مال ریلیف اور باز آبادکاری کا قلمدان چھیننے کے بعد انہیں کم اہمیت کا حامل محکمہ باغبانی دینے سے سیاسی پنڈت اور حکمراں اتحاد کے کئی لیڈران بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ ادھر مانا یہ جا رہا ہے کہ بخاری کے قلمدان میں تبدیلی براہ راست ویسٹ پاک ریفیوجیز کی باز آبادکاری سے جڑی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بشارت بخاری اس معاملے میں مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے بائی پاس کیے جانے سے خوش نہیں تھے۔ وزارت داخلہ نے اس معاملے میں براہ راست ڈویژنل کمشنر جموں سے رابطہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حالات اس وقت مزید ابتر ہو گئے جب پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ اس کے جواب میں ریاستی حکومت نے کہا تھا کہ ان کے پاس ویسٹ پاک ریفیوجیز کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ حکومت کے جواب سے بی جے پی کو کافی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے پارٹی بھی بشارت بخاری سے بدظن ہو گئی۔ باز آبادکاری کے معاملے پر چیف سیکرٹری کے دفتر اور وزارت مال کے بیچ کافی تبادلہ خیال بھی ہوا، مگر بالآخر وزارت مال کی رپورٹ ہی مرکز کو روانہ کی گئی۔ بی جے پی اس سب سے خوش نہیں تھی اور اسی لیے مرکز پر بخاری کا قلمدان تبدیل کرنے پر دباؤ بنایا گیا۔ سیاسی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی میں مختلف معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ تو بہت زبردست تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جموں کے لوگ بی جے پی والے جو 25 ایم ایل اے ہیں جموں کی ڈسکریمنیشن کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ایک چانس دیا جائے، اور پی ڈی پی جو وہاں کی ایک ریجنل پارٹی ہے جموں کشمیر کی، ان کو بھی ایک دیا جائے موقع ٹو فارم دا گورنمنٹ۔ اور یہ کولیشن جو ہے ہسٹری میں پہلی بار ایسی کولیشن بنی ہے ریاست جموں کشمیر میں، اسی لیے لوگوں نے بنائی ہے کہ ان کی ایسپیریشنز پہ وہ کھرا اتر پائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کشمیر کی جو پارٹی ہے وہ کشمیر کی بات کرتی ہے اور جموں کی پارٹی جموں کی بات کرتی ہے، اور پوری اسٹیٹ کو آگے لے کے جانے والی بات جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، جو ایک بہت بدنما سا ایک دبا ہے اس کولیشن۔ ریفیوجیز کے سلسلے میں مرکز کو مبینہ طور پر منفی رپورٹ روانہ کرنے پر بشارت بخاری کے قلمدان میں تبدیلی سے ویسٹ پاک ریفیوجیز کچھ خاص مطمئن نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہی موجودہ حکومت بھی ریفیوجیز کی خواہشات اور توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔ شے اور مات کا کھیل ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا فائدہ تو دیکھتے نہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں راجنیتک طور پر کیسے فائدہ ہوگا۔ تو منتری بدلنے سے، آپ کے پیادے بدلنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں بدل جائیں گی، بدلنے والی نہیں ہیں۔ چاہیے یہ کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، لوگوں کی سمسیاؤں پر کام کریں۔ سننے میں تو بڑا کچھ آ رہا ہے کہ منتری کو اس لیے بدلا گیا کہ من مافک رپورٹ نہیں ہوئی، یا اس لیے بدلا گیا کہ رپورٹ وہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیزیں تھیں، اگر گھر کے اندر آپ کی لڑائی ہے تو آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے سیٹل کریے، اس سے عام آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے پر بشارت بخاری سمیت بی جے پی اور پی ڈی پی کا کوئی بھی لیڈر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بی جے پی اور پی ڈی پی کے بیچ کئی معاملات پر تضاد کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ویسٹ پاک ریفیوجیز کو شہریت دینا اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ETV جموں۔